ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، وما توفیقی الا باللہ، ہماری سورۃ الانفال اختتام کو پہنچی، اور اب ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ، اس کا دوسرا نام البراء بھی ہے، وہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آج۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول نے مشرکوں سے اعلان برات کی ہے، تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ، اور ہمارا پارہ نمبر جز جو ہے 10 چل رہا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سورۃ التوبہ کا انٹروڈکشن تھوڑا سا۔ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے، 9 ہجری میں نازل ہوئی، 16 رکوع ہیں، 129 129 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی 7 بڑی صورتوں میں سے ہے، جس کو سبا طوال کہا جاتا ہے۔ طوال طویل سے ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ سبا طوال کون سی صورتیں ہوتی ہیں نا، ایز اے قرآن کا اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ سبا کہتے ہیں 7 کو، ٹھیک ہے، واحد 1، اثنین 2، ثلاثہ 3، اربع 4، خمسہ 5، ستہ 6 اور سبا 7۔ لوگوں نے گنتی بھی کی تھی ماشاءاللہ 1 سے 10 تک۔ سو سبا طوال سے مراد یہ 7 لمبی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ، نمبر 2 سورۃ آل عمران، نمبر 3 سورۃ النساء، نمبر 4 سورۃ المائدہ، نمبر 5 سورۃ الانعام، نمبر 6 سورۃ الاعراف، اور نمبر 7 سورۃ الانفال، جو اپنے پچھلے دنوں اختتام کو پہنچی۔ ہم سورۃ التوبہ شروع کرتے ہیں، تو کیونکہ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہوتا، انفال کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سبا طوال میں وہ بھی آ جاتی۔ تو طوال طویل سے زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورۃ التوبہ آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، 9 ہجری میں آخر بنتا ہے۔ تو سورۃ الانفال میں ہم نے پڑھا تھا جنگ بدر کا ذکر ہوا، جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان پہلی جنگ تھی، اور اس صورت میں سورۃ التوبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ تو پھر اور بہت سی آیات اس غزوے سے متعلق ہیں، غزوہ تبوک سے متعلق ہم اس میں جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑی جانے والی آخری جنگ ہے، جنگ تبوک۔ پھر جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ کوئی بتائے گا جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 313، جزاک اللہ جی، 313۔ جبکہ غزوہ تبوک میں تعداد 30,000 تھی، کیونکہ اب جو ہے مسلمان بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مدینے میں اسٹیٹ قائم ہو گئی تھی مسلم، اور ایک طاقت بن گئی تھی اسلام کی۔ تو غزوہ تبوک میں تعداد 30,000 تھی۔ اس سورہ کے کئی نام ہیں، تقریباً 9 نام مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ان میں زیادہ تر مشہور التوبہ، البراء، اس کے علاوہ وہ اس سورت کو الفاتحہ اور الکاشفہ بھی کہا جاتا ہے، اور توبہ جس کا ترجمہ اللہ کی طرف توبہ کرنا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ توبہ کا تو مطلب آپ ویسے بھی جانتے ہیں۔ قرآن پاک کی کسی بھی صورت کے مقابلے میں اس صورت میں توبہ کا لفظ زیادہ آیا ہے، تقریباً 17 بار سورۃ التوبہ میں توبہ کا لفظ آیا ہے، اور سورۃ البقرہ میں 13 بار آیا ہے، سورۃ النساء میں 12 دفعہ آیا ہے، لیکن اس صورت میں 17 بار آیا ہے۔ اس صورت میں لوگوں کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے، جس میں کفار مکہ بھی ہیں، مشرکین عرب بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، مرتدین بھی ہیں، غرض تمام گروہوں کو توبہ کی دعوت ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کو سورۃ البراء بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے پہلے لفظ سے براءۃ من اللہ سے براء کا معنی ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی براء کا معنی ہوتا ہے بری الذمہ ہونا، بیزار ہونا۔ چونکہ اس صورت کے آغاز میں وہ آیات ہیں جن میں مشرکین سے برات کا اظہار کیا گیا ہے، اور ان سے کیے ہوئے تمام پچھلے معاہدات منسوخ کرنے کا اعلان ہے، اسی مناسبت سے اس کو براء کہا گیا۔ اور اس کو فادحہ کا معنی ہوتا ہے کہ رسوا کرنے والے، چونکہ اس میں منافقوں کی 55 ایسی باتوں کا ذکر ہے جن کے ذریعے ان کے سارے حالات کو کھول کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس بنا پر اس کو
الفاتحہ دعاد الف دال، ٹھیک ہے، سواد کے بعد جو دعاد آتا ہے الفاتحہ، دعاد الف دال کے ساتھ الفاتحہ کہا گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے فدیحت جو اردو میں بھی فدیحت کا مطلب ہے فا دعاد یا ہاتھا، فے دعاد یہ ہے تے، ٹھیک ہے، تو اردو میں بھی رسوائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے فدیت، تو رسوا کرنے والی۔ کاشفہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، کاشفہ کا معنی کھولنے والی، یعنی ان کے عیب اور ان کے جرائم کو قرآن پاک کی یہ واحد صورت ہے جس میں سارا کچھ ان کو بیان کر دیا ہے، ان کی منافقوں کے 55 باتیں، تو اور یہ پہلی صورت ہے قرآن پاک کی، یہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا۔ اب آپ غور سے سنیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی بہت سی توجیہات کی گئی ہیں، بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے تیسرے خلیفہ ہیں، پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ہی بات میں جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا، یعنی آپ نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، لہٰذا اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، نہ پڑھی جاتی ہے۔ اور اس میں کیا حکمت ہے کہ بسم اللہ نہیں ہے؟ جیسے کہ اس کا آغاز آپ دیکھ رہے ہیں، براءۃ من اللہ ورسولہ، آیت آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ نہیں ہے۔ اوپر دیکھیں سورۃ التوبہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اس کے آغاز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، تو جو ہے بیزاری کا اظہار ہے۔ تو بسم اللہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کی الرحمن الرحیم صفت رحمت ہے، اس کا 2 بار ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا۔ تو برات اور رحمت 2 مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں، چونکہ اس میں رفع امان ہے کہ اب تک تمہیں جو آزادی ملی ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اس لیے بہت زوردار انداز سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں پھر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا گیا۔ سورت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ تاریخی پس منظر بھی ہم دیکھتے ہیں آیات کی مناسبت سے۔ تو ابتدائی 1 سے 37 آیات جو ہیں یہ ایک وقت میں نازل ہوئی، اور ان میں مشرکین عرب کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کی منسوخی کا اعلان ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقریباً 1400 مسلمانوں کا ایک گروہ لے کے 1400 مسلمانوں کا ایک گروہ لے کر مکہ میں عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے۔ تو اہل مکہ نے، آپ سب کو معلوم ہے، مسلمانوں کو مکہ میں، کیونکہ مدینے سے تشریف لے گئے تھے تو اہل مکہ نے مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ اس موقع پر ایک معاہدہ طے پایا گیا تھا اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، جس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی تھی، آپ کو معلوم ہے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور کئی جنگیں، لیکن آئندہ اس معاہدے کی روح سے دونوں طرف جنگ بندی ہو گئی۔ آئندہ 10 سال تک جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس معاہدے میں یہ بھی، صلح حدیبیہ میں یہ بھی طے پایا تھا کہ آپ کو معلوم آنا چاہیے، بہت اہم معاہدہ تھا تو صلح حدیبیہ، اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا تھا کہ عربوں کے مختلف قبائل یا قریش کے ساتھ ہوں گے یا پھر مسلمانوں کے ساتھ، یعنی حلیف ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قبائلی سارا ان لوگوں کا سسٹم تھا، قبیلے ہوتے تھے، قبائل ہوتے تھے، کوئی جو ہے حکومت نہیں تھی، کوئی ایک رول اور ریگولیشنز اور نہیں ہوتے تھے۔ تو قبائلوں کے، آپ کو پتہ ہے آج بھی آپ بہت سے ملکوں میں دیکھیں کہ قبائلیوں کے اپنے قانون ہوتے ہیں نا، ان کے جو قبیلے ہوتے ہیں ان کے، تو یہ چونکہ کوئی رول نہیں ہوتا تھا تو ایک دوسرے کے حلیف، ایک دوسرے کے الائز ہو جاتے تھے، ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیتے تھے کہ کوئی مجھ پہ حملہ کرے، کوئی میرے خلاف ہو تو تم میرا ساتھ دو گے، تو قبیلے ایک دوسرے کے حلیف ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ تو ہم یہاں پہ اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ عربوں کے مختلف قبائل یا قریش کے ساتھ ہوں گے یا پھر مسلمانوں کے ساتھ، یعنی ان کے حلیف ہوں گے، ان کے الائز ہوں گے۔ اور ان میں قبیلہ خزاعہ کیسے اسپیل کریں گے؟ خا زائی الف عین تا، اب اردو میں بولتی ہوں خے زے الف عین اور گول تا جو ہوتی ہے نا، گول تے جو ہوتی ہے، خزاعہ۔ تو اور ان میں قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا حلیف ہوگا
الائز ہوگا، اور بنو بکر قریش کا، ان دونوں قبائل کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ اب طے کیا پایا کہ 10 سال تک کوئی کس کے خلاف جنگ نہ کرے گا، جنگ کا آغاز نہیں کرے گا، لیکن صرف 2 سال کے اندر ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی جو ہے کر دی گئی، اور وہ خلاف ورزی یہ تھی کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے، اور ان کے ساتھ اس قدر زیادتی کی کہ انہیں حرم میں بھی نہ چھوڑا گیا، یعنی بہت مارا۔ اور حرم میں تو آپ کو پتا ہے کہ مار پٹائی، یعنی کہ کوئی کیڑا مکوڑا جانور بھی کسی کو مارنا جو ہے بالکل حرام ہے نا، تو لیکن انہوں نے حرم میں بھی ان کو نہ چھوڑا اور ان کو بہت مارا، حتیٰ کہ 40 لوگ بچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے۔ اب چونکہ قریش کی طرف سے یہ سرین خلاف ورزی تھی، معاہدے کے خلاف تھی جنگ حدیبیہ کے، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کیا، اس کے بعد اب کوئی چارہ کار نہ رہا تھا کہ ان مظلوم لوگوں کا ساتھ دیا جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے تیاری کی، اور 8 ہجری رمضان المبارک میں خاموشی سے مکہ پر قبضہ کر دیا۔ ویسے تو معاہدہ تھا، لیکن معاہدہ کیونکہ معاہدہ کفار مکہ کی طرف سے توڑ دیا گیا تھا، دونوں قبیلوں میں اسے ایک نے دوسرے پہ حملہ کر دیا، توڑ دیا گیا تھا، دوسرے فریق نے اس معاہدے کا پاس نہیں رکھا، لہٰذا اس کے نتیجے میں ان پر حملہ کیا گیا ایک طرح سے، لیکن بغیر کسی خون ریزی کے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح بغیر خون ریزی کے کر لیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گھنٹے اور چند گھڑی کے لیے حلال کر دیا تھا کہ بھئی جنگ میں تو ظاہر ہے کہ مارے بھی جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خون ریزی کے مکہ فتح کر لیا۔ اب مکہ فتح ہونے کے بعد ہر طرح کی آزادی ہو گئی، جو انہوں نے اتنے سال جو تکلیفیں اٹھائی تھی، 13 سال ادھر 10 سال ادھر، مکہ جانے بھی نہیں دیا تھا، آپ کو پتا ہے ابھی جب میں نے آپ کو بتایا، اور فزیکل پرسیکیوشن تھا، ان کو زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا، یاسر، عمار اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو ان کی اسکن چھل جاتی تھی، حرم شریف میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجری رکھ دی گئی تھی، یعنی کہ بہت زیادہ ظلم، آپ کو ساری تاریخ پتہ ہے۔ تو اب کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی، مطلب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد ہر طرح کی آزادی ہو گئی، مسلمانوں کو حج اور عمرہ وغیرہ آسانی سے کر سکتے تھے۔ لیکن مکہ کی فتح کے بعد، اب جیسے مکہ فتح ہوا، ٹھیک ہے 8 ہجری میں، یاد رکھیے گا 8 ہجری، کیونکہ اور تاریخیں بھی آئیں گی تو آپ کو یہ اس کی تفسیر پڑھے تو یاد ہونا چاہیے، بلکہ نوٹ بک لے کے بیٹھے لکھتے جائیں، اپنے موبائل میں ہی لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان حنین کی طرف روانہ ہوئے تھے، مکے سے آگے طائف کی طرف، اور ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچے تو حج کا موقع گزر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس سال یعنی 8 ہجری میں مسلمان اور مشرکین نے کیا کیا، مل کے، مطلب مشرکین نے بھی حج کیا اور مسلمانوں نے بھی حج کیا۔ تو جو مشرکین نے تو وہی اپنے پرانے طرز پہ حج کیا کہ وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ظاہر ہے کہ اسلام مکہ فتح ہو گیا تھا، مکے میں بھی اسلام آ گیا تھا، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اسلامی جو ہمارا ریچولز ہیں اسلام میں، اب آپ سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا اس طرح سے حج کرنا تھا۔ تو 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے روانہ کیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، مکہ فتح کرنے کے بعد حج نہیں کر سکے تھے کیونکہ مسلمان مکے، طائف اور حنین کی طرف چلے گئے تھے، ان علاقوں کو فتح کر لیا، فتوحات ہوتی جا رہی تھیں، تو حج نہیں کر سکے تھے۔ مدینہ پہنچے تو حج گزر چکا تھا، تو اس سال جن لوگوں نے حج کیا، جو باقی مسلمان تھے انہوں نے اور مشرکین نے مل کر حج کیا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اپنے طریقے پہ کیا انہوں نے۔ تو 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کر کے روانہ کیا اور ان کو کچھ ہدایت دی۔ اب ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا ہدایت دی گئی تھی۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ، دیکھتے ہیں ہم اسکرین پہ حدیث، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس حج میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے انہیں امیر بنایا تھا، ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ لوگ قربانی کے دن لوگوں میں یہ اعلان کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابی کیا اعلان کریں گے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور نہ کوئی برہنہ شخص بیت اللہ کا، برہنہ یعنی ننگا بغیر کپڑوں کے، اور نہ کوئی برہنہ شخص بیت اللہ کا طواف کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہدایت دے کے
किस को भेजा गया था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर हज मुकर्रर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। अच्छा, अब क्या हुआ? लेकिन उनके जाने के बाद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के जाने के बाद सूरत तौबा नाजिल हुई, जिसके शुरू में ये कहा गया कि अब आइंदा जो है मुशरिकीन के साथ जो है मुशरिकीन के साथ हर तरह के मुआहदात ख़त्म कर दिए जाएंगे, उनको अब मज़ीद मोहलत नहीं दी जाएगी। लिहाजा चूँकि आयात बहुत अहम थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इन आयात को देकर भेजा और उनसे ये कहा कि हज के इज्तिमा के मौके पर ये आयात सुना दें। चुनाचे कहा जाता है, अच्छा अब क्या हुआ कि जब हज़रत अली को आप सबने फरमाया थे कि वो जहाँ मिले उनसे मिल लेना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ चूँकि अमीर हज थे, तो अब आप देखें कि हमें कई जगहों पे नज़र आता है कि एक अमीर को भेजा, फिर कोई आयत नाजिल हुई तो दूसरे को भेज दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब हज़रत अली उनको मिले तो पूछा कि आप अमीर की हैसियत से आए, क्योंकि अमीर हज के अमीर तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा गया। उन्होंने फरमाया नहीं, अमीर आप ही हैं। तो चुनाचा कहा जाता है कि हज़रत अली ने 10 ज़ुल्हज को जो यौमुन नहर होता है, यानी नहर कहते हैं कुर्बानी का, उस दिन सबसे ज़्यादा मनासिक अदा किए जाते हैं। कुर्बानी का दिन होता है और जिसमें हजामत भी करवाते हैं, मर्द लोग कुर्बानी करते हैं, रमी जमार भी करते हैं, यानी कि शैतान को कंकर भी मारते हैं। तो उस दिन वो तमाम लोगों के दरमियान इन आयत को सुनाते, और जैसा कि अरबों में हज का मौका ऐसा मौका था जिसमें हर तरफ से कबाइल या उनके नुमाइंदे मक्के में जमा होते थे, और जो बात वहाँ कही जाती थी वो सब तक पहुँच जाती थी। तो गोया हज के मौके पर ऐलान बरात करना एक तरह से आम मुनादी था, यानी कि एक आम नोटिस था कि सब के लिए, और जो मुआहदा सुलह हुदैबिया के मौके पर हुआ और उसके अलावा भी जो आपस के मुआहदा थे, वो सब अब मनसूख किए जा रहे हैं, क्योंकि सूरत तौबा में, सूरत बरा में अल्लाह ताला का हुक्म था। तो अब हम शुरू करते हैं लफ्जी तर्जुमा इंशाअल्लाह पहली आयत का। तो बहरहाल हम जहाँ आयत पढ़ेंगे साथ साथ इन बातों की वजाहत भी करते चले जाएंगे। तो बराअतुम अमान, बरात है, मिन अल्लाही, मिन से अल्लाह, अल्लाह की तरफ, मिन अल्लाही, अल्लाह की तरफ से अमान है, बरात है अल्लाह की तरफ से। आपको पता है इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा गया, नहीं लिखा गया, आप सल्लल्लाहु ने नहीं लिखवाया, नहीं पढ़ा, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमत है और रहमान और रहीम, और यहाँ पर चूँकि बरात का ऐलान है, मैंने आपको बताया था, तो अमान उठा ली गई है, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं। व रसूल ही, व और रसूल, रसूल ही उसके, व रसूल ही और उसके रसूल की तरफ से, इलल्लज़ीना तरफ उनके, जिनसे आहद तुम, आहद माहिदा किया तुमने, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से। अब रवा तर्जुमा देखते हैं, रनिंग ट्रांसलेशन। आयत 1 सूरत तौबा, रनिंग ट्रांसलेशन। ऐलान बरात है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। अब आयत की तरफ से आते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, बरात है, तो बरातुन, बरात से पहले हाज़ई माज़ूफ है, यानी मुब्तदा, यानी हाज़ई नहीं है बरातुन से पहले। तो कलाम कैसे था? हाज़ई बरातुन, ये बरात है, लेकिन हाज़ई माज़ूफ है, अल्लाह ताला ने उसको माज़ूफ किया। तो बरातुन का लफ्ज़ जो है बारातवा से है, यानी बाराता जो है इसका रूट वर्ड है, और जो है रूट वर्ड आपने अभी ग्रामर की क्लास में पढ़ा था कि हमारी पिछली क्लास में रूट कहते हैं मादा को, तो इसका मादा, इसका रूट वर्ड बारा जो ता है। तो अलबरा का मानी होता है किसी मकरू काम से निजात पाना, बेजार होना, कता ताल्लुकी करना, और ये बहुत शदीद अंदाज है इस सूरत का। बरात मिनल्लाह, बराअतुम मिनल्लाही, ऐलान बेजारी है, कता ताल्लुकी का ऐलान है अल्लाह की तरफ से, व रसूल ही और उसके रसूल की तरफ से, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ या उन लोगों के साथ, आहद तुम मुआहदे किए तुमने, तुमसे मुराद यहाँ मुसलमान है। ऐलान से बरात अल्लाह और रसूल की तरफ से, ऐलान बरात अल्लाह और रसूल की तरफ से है, लेकिन मायदों की मनसूखी जिन्होंने
جنہوں نے کی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جو معاہدے کیے تھے. معاہدہ کہتے ہیں دو طرفہ عہد کو، ٹھیک ہے، دو طرفہ عہد ہوا. معاہدہ باب مفعلہ سے ہے، تو دو طرفہ عہد جو کچھ شرائط کے ساتھ ہوتا ہے جس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں. صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ بھی اسی میں آتا ہے. تو جن مشرکین سے تم نے وعدے کیے تھے، یعنی مسلمانوں نے، ان معاہدوں کو اب ختم کیا جاتا ہے. اعلان برات ہے، ٹھیک ہے، لا تعلقی ہے، بیزاری کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے، اللہ اور رسول کی طرف سے. اعلان برات کے بارے میں صحابہ کرام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حج میں تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا، تو کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بہت اہم اعلان ہے جو میرے خاندان کا کوئی فرد سب کے سامنے بیان کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امیر حج بنا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورۃ التوبہ نازل ہوئی، کیونکہ یہ بہت اہم اعلان ہے جو میرے خاندان کا کوئی فرد سب کے سامنے بیان کرے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے خاندان کے کیسے فرد ہوئے، کیا رشتہ تھا، کون بتائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. ہاں، اور کیا تھے؟ ابو طالب کے بیٹے. اور کیا تھے؟ ان کے داماد بھی تھے، داماد بھی تھے حضرت فاطمہ کے ہسبینڈ. داماد بھی تھے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری اسٹرینتھ کم ہے، ہماری بہنیں کہاں چلی گئی، آج اتنی اہم صورت چل رہی ہے. چلے آپ لوگ میسیجز بھی کر دیں ایک دوسرے. اچھا جی بالکل، جزاک اللہ خیر، بہت صحیح آپ لوگوں نے فرمایا کہ عرض کیا آپ لوگوں نے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ نے ان کی پرورش بھی کی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے خاندان، تو جو میرے خاندان کا کوئی فرد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بہت اہم اعلان ہے جو میرے خاندان کا کوئی فرد سب کے سامنے بیان کرے گا. اب یہ بھی کیا جا سکتا تھا نا کہ آپ یہ آیت لے کر بھیج دیتے اور حضرت ابوبکر اس کا اعلان کر دیتے، لیکن خاص نمائندے کے طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو منتخب کیا گیا اور انہوں نے اعلان کیا. ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کو کیا کہہ کر بھیجا گیا، تو آپ کو کیا کہہ کر بھیجا گیا، تو حضرت علی نے 4 باتیں بتائیں. پہلی بات یہ کہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے گا، آئندہ کوئی بھی آئندہ ننگا ہو کے بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. پچھلی صورت انفال میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وما کانا صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیۃ. آیت کو آپ دیکھیں گے ابھی اسکرین پہ کہ وما کانا صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیۃ فذوقوا عذاب بما کنتم تکفرون. اور ان کی نماز کعبے کے پاس صرف یہ تھی، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. تو یہ وہ کرتے تھے، ان کی عبادت ایسے ہوتی تھی. آپ لوگ سورۃ الانفال میں پڑھ چکے ہیں کہ کعبے میں وہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے. اس کے علاوہ وہ جو خرافات جو عبادت میں شامل تھی وہ کیا تھی کہ بغیر لباس کے بے لباس طواف کرنا. بعض قبائل کی عورتیں اور مرد بھی بے لباس طواف کرتے تھے اور ننگا طواف کرتے تھے. اور دلیل کیا دیتے تھے کہ ہم ننگا طواف کیوں کرتے ہیں، کہ یہ وہ کپڑے ہیں، وہ لباس ہیں جس میں ہم گناہ کرتے ہیں. کہتے تھے کہ یہ وہ لباس ہے، وہ کپڑے ہیں جس میں ہم گناہ کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ ہم چونکہ اس میں ہم گناہ کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کے گھر میں ہم ان گناہ والے کپڑوں کو اتار کر بغیر لباس کے طواف کریں گے. بہرحال ایک شیطانی کام تھا، یہ شیطانی وسوسہ تھا جس کی کوئی حقیقت نہ تھی، تو اس چیز سے منع کیا گیا. دوسری بات یہ تھی کہ جس کافر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقررہ تک باقی رہے گا. یعنی جن سے پہلے صلح کا معاہدہ کیا اور انہوں نے اس معاہدے کو نہیں توڑا تو وہ معاہدہ برقرار رہے گا. تیسری بات یہ کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو وہ اسلام لے آئیں اور جنت میں داخل ہوں گے، یا پھر وہ یہاں سے چلے جائیں. کہاں سے؟ مکے سے. اور چوتھی بات یہ کہ اس سال کے بعد مسلمان اور مشرک حج میں جمع نہ ہوں گے، کیونکہ جزیرۃ العرب کو اب مشرکین سے پاک کیا جائے گا. کیا 4 باتیں تھیں؟ نمبر 1 کوئی ننگے طواف نہ کرے گا. نمبر 2 جن لوگوں نے معاہدے نہیں توڑے ان کے ساتھ مدت پوری کی جائے گی، ان کے لیے 4 مہینے نہیں ہے. معاہدے کے خلاف ورزی ہوگی تو ان لوگوں کو 4 ماہ کی مہلت ہے، یا تو اسلام لے آئے یا یہاں سے مکے سے چلے جائیں.
کیونکہ اب یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، اور جزیرت العرب اور مکہ اور مدینے کی حیثیت تھی وہ اس سے بھی مختلف تھی کہ آپ آخری نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں پورے کے پورا اسلام نافذ کرنا تھا اللہ کے حکم سے۔ نمبر 4، مشرکین اور مسلمان اب اکٹھے حج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث کو پھر دوبارہ اسکرین پہ ہے، تو دوبارہ سے ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بالکل اور واضح ہو جائے کہ جو ہے کسی صحابی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، زید بن حسین نے پوچھا کہ آپ کو کن باتوں کا حکم دے کر بھیجا گیا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بتایا 4 باتوں کا۔ نمبر 1، جنت میں صرف وہی جان داخل ہوگی جو مسلمان ہو۔ نمبر 2، بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا ہو کر نہ کرے گا۔ مسلمان اور مشرک اس سال کے بعد جمع نہ ہوں گے۔ جس کسی کا نبی کے سے کوئی عہد ہو تو اس کا یہ عہد اس کی مدت تک کے لیے ہوگا، اور جس کی کوئی مدت نہ ہو تو اس کی مدت کو 4 ماہ ہے، یعنی یہ 4 ماہ میں یہ جو معاہدے ہوئے ہیں وہ جو ہے اختتام ختم کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اب اس مقام پر ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج 8 ہجری میں قدیم طریقے پر ہوا۔ جو بھی ان کی خرافات تھی ننگے حج کرنا، کیونکہ سمجھ لیں میری بہنوں اس بات کو، مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور حنین کی طرف بڑھے اور ان علاقوں کو فتح کیا، تو کیا ہوا کہ حج کا جب مدینہ پہنچے تو حج کا وقت نکل چکا تھا، یہ علاقے فتح کرنے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو پھر اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، کیونکہ آگے کی فتوحات کی، تو اس سال جو ہے حج قدیم طریقے سے ہوا۔ مشرکین نے اپنے طریقے پہ ننگے ہو کے جس طرح وہ خرافات کرتے تھے، عرفات تک جاتے تھے، منی میں بھی نہیں جاتے تھے، ٹھیک ہے، منی میں بھی جانا وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، دوسرے لوگ منی جائیں، جبکہ حج کے رکن میں منی میں بھی جانا آتا ہے۔ پھر 8 ہجری کے بعد 9 ہجری آئی، تو 9 ہجری میں دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرکینوں نے اپنے طریقے پر۔ اس کے بعد 9 ہجری میں مسلمانوں نے جو اسلامی طریقہ ہے اس طرح کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پہ کیا۔ اس کے بعد تیسرا حج 10 ہجری میں خالص اسلامی طریقے پر ہوا، اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 سال حج کے لیے تشریف نہ لے گئے، تیسرے سال جب بالکل شرک کا استحصال ہو گیا تب آپ نے حج ادا فرمایا۔ بہرحال اپنے مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں کو حضرت آپ نے ابھی پڑھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چند ہدایات دے کے بھیجی تھی، اس میں بھی تھا کہ ننگا طواف نہیں ہوگا۔ پھر سورۃ توبہ نازل ہوئی تو اسی سال آپ علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پوری شروع کی 33 آیات اور کہیں مفسرین کہتے ہیں کہ 40 آیاتیں سنا دی تھی وہاں جا کے منی کے مقام پر، کیونکہ وہ عرفات بھی نہیں جاتے تھے، حالانکہ الحج عرفہ حج جو ہے وہ تو عرفہ کے دن ہوتا ہے نا، تو سارے مناسک سارے ریچولز کرنے ہوتے ہیں، تو وہ عرفات نہیں جاتے تھے، تو منی میں جا کے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سارا پیغام دے دیا تھا۔ تو اب ہم ایک خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ تو وجہ تسمیہ کہ اس کی مفسرین نے متعدد نام ذکر کے سمری، لیکن زیادہ مشہور 2 ہیں۔ ایک توبہ اس لیے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، دوسرا برات، اس میں مشرکوں سے برات کا اعلان عام ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں ہے۔ اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفسیر میں درج ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ سورت گویا سورۃ الانفال کا تتمہ یا بقیہ ہے سورۃ التوبہ، ٹھیک ہے۔ یہ 7 بڑی صورتوں میں 7ویں بڑی صورت ہے جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، آج آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ سبع طوال کی صورت کو کہا جاتا ہے، اور طوال جو ہے طویل سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ صورتیں بہت طویل ہیں، اور سورۃ البقرہ تو 2.5 پارے یا 2.25 پارے تک چلی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور دیگر صحابہ کرام کو قرآن کریم کی یہ آیات
اور یہ احکام دے کر بھیجا تھا کہ وہ مکے میں ان کا عام اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریہ طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 2۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا۔ چلے آیت نمبر 2، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فسیحو، پس سیحو چلو پھرو تم، فسیحو پس چلو پھرو تم، فی الارضی فی میں، الارضی زمین، فی الارضی زمین میں، اربعتا چار، تو آپ کو پتہ ہے واحد ایک، اثنین دو، ثلاثہ تین، اربعہ چار، اربعتا چار، اشہرن مہینے، شہر کی جمع، وعلمو اور عالمو جان لو، انکم انا بے شک، کم تم، غیرو نہیں، معجزی عاجز کرنے والے، اللہ کو، وہ اور انا بے شک، اللہ مخزی رسوا کرنے والا ہے۔ خزیون آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، خزیون رسوائی، الکافرین کافروں کو۔ تو رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ کہیں سے کچھ تلاوت یا کسی چیز کی آواز آ رہی ہے تو بے ادبی بھی اس کی ہو رہی ہے، کہیں آپ سن نہیں رہے ہو، چلایا ہوا ہے کسی کے گھر سے، تو پلیز اپنے آپ کو اگر بھول گئی ہیں تو میوٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ تو چلیں ہم اس کو آیت کی طرف آتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس آیت کو سمجھتے ہیں، انشاءاللہ تفسیر کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فسیحو گھومو پھرو، تو سیحو کا لفظ ساحتن سے ہے، سا یا ہا اس کا مادہ ہے، اور یعنی روٹ ہے، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، سا یا ہا، اس کا روٹ ہے ساحا، کہتے ہیں کھلی جگہ کو، ساحت داری، دار کہتے ہیں گھر کو، ساحت دار کہتے ہیں گھر کے صحن کو، اور صحن کا معنی چلنا پھرنا، تو ہم کمرے کے اندر تو نہیں چلتے پھرتے ہیں، واک نہیں کرتے ہیں، اگر چھوٹا ہو بڑا، بہت بڑا ہو تو کر لیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ صحن میں یا باہر کہیں جا کے واک کرتے ہیں نا، کھلے میدان میں، اسی سے لفظ سیر و سیاحت ہے، کھلا جس کا معنی ہے گھومنا پھرنا، ادھر ادھر آنا جانا، اسی سے لفظ سیاح ہے، اسی سے سائحون اور سائحات ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چلو پھرو، سیر و سیاحت کرو، فسیحو آرام سے، بے خوف ہو کے، فی الارضی زمین میں، زمین سے مراد یہاں جزیرۃ العرب ہے۔ کتنا عرصہ، کتنی مدت، اربعتا اشہرن 4 ماہ، 4 مہینے کی مدت ہے، اور 10 ذوالحج کو یہ اعلان کیا گیا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، تو اس وقت سے لے کر 4 ماہ کی جو مدت ہے کب ختم ہوتی ہے؟ 10 ذوالحج سے آپ اسلامی مہینے گنے تو 4 ماہ کب ہوں گے؟ حج، ربیع الثانی، جی، حج، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، تو اس طرح 10 ربیع الثانی تک کے لیے ان کو مہلت دی گئی تھی، تو 4 ماہ تم گھومو پھرو، مہلت دی جا رہی ہے کہ تمہیں کس لیے مہلت دی جا رہی ہے کہ تمہیں مزید غور و فکر کا موقع مل جائے اور اس آخری اعلان کو اچھی طرح سمجھ پاؤ، وعلمو اور جان لو، کس بات کو جان لو، انکم بے شک تم، غیر معجز اللہ، تم کہیں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، معجزن اصل میں معجزن تھا، مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا، ٹھیک ہے، اس کا نون اڑ گیا تو یہ معجزی ہو گیا، ایسی بات نہیں کہ تمہارے خلاف فوری کارروائی کی نہیں جا سکتی، اس لیے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، مسلمان یا تو مسلمان کمزور ہیں یا اللہ کے رسول نعوذ باللہ بے بس ہیں کہ تمہیں پکڑ نہیں سکتے، اس لیے 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی نہیں، یہ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ آخری بار اتمام حجت کرنے سے پہلے تمہیں مزید غور و فکر کا موقع مل جائے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ خزیون کا لفظ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہے، پڑھ چکے ہیں، جو کہ رسوائی کے معنوں میں آتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں آپ نے بہت سی قوموں کا حال پڑھا،
ان کا انجام بھی پڑا، پیغمبر آئے، انہوں نے دعوت دی، لوگوں کو مہلت دی گئی، جب لوگوں نے نہیں مانا تو بالآخر عذاب آ گیا۔ نوح علیہ السلام آئے، آخری کوشش کی، 950 سال کھلے چھپے اعلانیہ اور چپکے چپکے سمجھاتے رہے۔ اور سورۃ النوح میں بھی آپ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں نے ان کو اعلانیہ سمجھایا، میں نے انہیں کھلے سمجھایا، کھلے چھپے سمجھایا، چپکے چپکے سمجھایا، تو وہ سمجھاتے رہے، لیکن جب لوگ نہیں مانے تو کیا ہوا؟ عذاب آ گیا۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھا تھا قوم عاد کی ہسٹری پھر دہرائی گئی، دعوت، تذکیر اور انجام پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ قوم سمود، قوم لوط، پچھلی اقوام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد پھر جب قوم نہ مانی تو بالآخر ان کو ختم کر دیا گیا اور صرف اہل ایمان بچائے گئے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک ایمان نہیں لائے تھے انہیں کسی عذاب یا کسی حادثے سے ختم نہیں کیا گیا، بلکہ آخری دم تک سوچنے سمجھنے، غور و فکر کرنے کا موقع دیا گیا۔ یہ دنیا میری بہنوں اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہاں پر رہتے ہیں اور یہ ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہمارا ان چیزوں پر کوئی حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کریشن پلان ہے۔ اس پلان کے تحت یہ زمین بنی ہے، اس زمین پر ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا ہے، یہاں آنے کا مقصد بتایا گیا ہے۔ اسکرین پر دیکھیں آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد حیات بھی بتا دیا۔ ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، مجھ سے بھی دیکھا جا رہا ہے، آپ سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ عبادت کے طریقے بتانے کے لیے اللہ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، جن میں سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو بھیجنے کا مقصد اس سرزمین پر انسانوں کی ہدایت کا انتظام پورے کا پورا مکمل کر دیا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کے علاقے کو منتخب کیا، اور عرب کی تاریخ پیچھے جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف عراق کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں قوم نوح بھی بسی، اور اس کے علاوہ اور عوام بھی بسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی بہت قدیم تاریخ ہے عراق کی۔ وہ علاقہ صدیوں سے بار بار شرک کا گڑھ بننے کی وجہ سے اس قابل نہ رہا کہ وہاں پر توحید کے پیغام کو عام کیا جا سکتا۔ لہٰذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو پھر اس کے لیے ایک صحرائی علاقے کا انتخاب کیا جہاں پر کوئی نہیں بستا تھا، نہ انسان نہ جانور۔ وہاں اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف مکے میں تعمیر کیا گیا۔ حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک نئی قوم پیدا ہوئی جو تقریباً 2500 سال کی تاریخ رکھتی تھی، اور صحرا میں پل کر انتہائی سخت جان اور انتہا کی محنتی لوگ تھے، جن کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا اور نبی آخری الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ان کو ہر طرح سے سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 13 سال تک آپ نے مکے میں لوگوں کو سمجھایا۔ پھر جب لوگ نہیں سمجھے مدینہ آپ تشریف لے گئے۔ پہلے آپ لوگ ابسینیا حبشہ کو 2 ہجرتیں کی تھی مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، پھر مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ آنے کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان کو مختلف طریقوں سے پیغام دیا جاتا رہا۔ اب دین ایک طرح سے مکمل ہو چکا تھا، ساری حجتیں تمام ہو چکی تھی میری بہنوں۔ اب یہ آخری مرحلہ اور موقع تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا، کہ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو یا پھر تم اس جگہ کو خالی کر دو، کیونکہ یہ جگہ اللہ نے چنی توحید کے پیغام کے لیے، کہ جہاں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، نہ کوئی ننگا طواف کرے گا، نہ بتوں کی اوثان کی بندگی ہوگی۔ تو یہ 23 سال کے بعد انہیں یہاں سے نکلنے کو کہا جا رہا ہے۔ کتنے ظلم سے نا، جنگیں ہوئیں، فزیکل پرسیکیوشن ہوا، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ان پر عذاب نہیں بھیجا جیسے پچھلی قوموں پر ہم نے پڑھتے آئے سورۃ الاعراف میں، ورنہ ان میں سے ایک ایک کو ختم کیا جاتا۔ آخری بار سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے مزید سوچو، 10 ذوالحجہ سے لے کے 10 ربیع الثانی تک آخری حد تک حجت تمام کی گئی، چونکہ ہم سب یہاں امتحان کے لیے ہیں، ہم سب کی آزمائش شروع ہو رہی ہے اس دنیا میں۔
تو ہر شخص کو زندگی کا ایک مخصوص حصہ ملا ہے، اس کو مت گوائیے میری بہنوں. ایک مخصوص حصہ 40 سال، 50 سال، 60 سال، بہت جی لیں گے تو 100، 99. تو ایک مخصوص حصہ ملا ہے. اور اسی طرح ہر قوم کو کام کرنے کے لیے ایک لمیٹڈ وقت ملا ہے، جیسے افراد فرد کی جمع، جیسے ہم مر جاتے ہیں، فرد مر جاتے ہیں، جیسے افراد کی زندگی ہے ویسے ہی اقوام کی زندگی ہے، قوموں کی زندگی ہے. اقوام قوم کی جمع. ایک فرد کو، ایک آدمی کو 30، 40، 50، 60، 70 سال تک مدت ملتی ہے، پھر اسے واپس بلا لیا جاتا ہے. لوگ یہاں آ کر بھول جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہے، یہاں آئے ہیں عیش و عشرت کرنے کے لیے آئے ہیں اور جیسے چاہیں جیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کے قانون کے مطابق جینا. یہ دنیا ہم نے نہیں بنائی کہ اس میں ہماری مرضی چلے گی. اللہ کی مرضی کے مطابق سب ہوگا. اس کو عقل بھی مانتی ہے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے. جیسے افراد ختم ہوتے ہیں ویسے اقوام بھی ختم ہو جاتے ہیں. مشرق عرب کے لیے اب یہ آخری اعلان تھا، جتنے مشرقین عرب کے تھے، کہ براءۃ من اللہ ورسولی، آج کے بعد تم سے ہم امان اٹھا رہے ہیں، معاہدے ختم ہو جائیں گے. 4 مہینے کی مہلت ہے، مدت سے غور و فکر کرو. اور جو یہ 4 مہینے کی مہلت ہے، مدت ہے، تو غور و فکر کرو. اور یاد رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. اب تک مسلسل ان کی پسپائی ہو رہی تھی نہ، بالکل. اچھا، اب ان میں سے بالکل چند ایک رہ گئے تھے. ابن کثیر میں نے پڑھا کہ 2000 کے قریب رہ گئے تھے، وہ بہت محدود تھے. تو ان کو پھر ٹھنڈے دل سے سوچنے کا موقع دیا گیا ہے کہ وہ سمجھ جائے. یہ بھی اور دھمکی بھی دی گئی کہ یعنی کہ پھر تمہارے لیے پسپائی ہے، رسوائی ہے. کیونکہ آیت کے آخر میں بھی آتا ہے نا، یہی لفظ آتا ہے پسپائی رسوائی کا. ہماری جو آیت ہے، پسپائی اور رسوائی کے سوا اور کوئی چیز نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، یہ آخری الفاظ ہیں ہماری آیت کے. کہ اور سورۃ الزمر میں بھی آتا ہے آیت نمبر 25. اور یہاں دیکھیں وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، کہ کیا ہے کہ بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. اور خزیون سے، خزیون بھی آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الزمر کی آیت 25 اور 26 میں بھی آتا ہے کہ اہل مکہ پچھلی قوموں کے عذاب، دنیا کے پچھلی قوموں پر بھی دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب آیا. کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا. اور سورۃ الاعراف میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس کس طرح سے عذاب آیا. پھر اس دوسری آیت دیکھتے ہیں ہم، وہ بھی سورۃ الزخرف کی ہے. سورۃ الزمر، سوری سورۃ الزمر. اچھا، وہ زخرف اور زمر پڑھتے ہیں نا ہم ساتھ. تو جی، سورۃ الزمر پچھلی بھی سورۃ الزمر کی تھی 25 اور 26. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح سے سمجھایا گیا. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی تمہاری لیے رسوائی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے عذاب ہے. اب خلاصہ سمری یہ ہوئی. آیت نمبر 2 کی ہم سمری دیکھ لیتے ہیں. یہ اعلان نجات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر موقت معاہدہ تھا، یا 4 مہینے سے کم تھا، یا 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھا، لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری کا اہتمام نہیں تھا. ان سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لے تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی. بس صورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جائیں. اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو حربی کافر شمار ہوں گے. حرب کہتے ہیں جنگ کو، تو حربی کافر شمار ہوں گے. حربی کافر شمار ہوں گے جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ جزیرہ عرب کفر و شرک کی تاریکیوں سے صاف ہو جائے. یعنی یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ فی الحال تمہارے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے، تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہو جائے. ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بابت اللہ کی جو تقدیر و مشیت ہے اسے ٹال نہیں سکتے. یعنی کہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت کا عذاب، اور اللہ کی طرف سے مسلط ذلت اور رسوائی سے تم بچ نہیں سکتے. اچھا، اب ہم جو ہیں
آیت نمبر 3 کر لیتے ہیں، 3 اور 4، اور پھر ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ آیت نمبر 3 کا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 ٹرانسلیشن۔ و آذان، و اور آذان اعلان ہے، آذان ہم بھی سنتے ہیں نا 5 دفعہ، من اللہ اللہ کی طرف سے، و رسول ہی و اور رسول ہی اس کے، و رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف سے، الناسی الا طرف، الناسی لوگوں، یوما دن، الحج الاکبری حج اکبر کے، الحجی حج الاکبری اکبر، الحج الاکبری حج اکبر کے، انا بے شک اللہ بری ذمہ ہے، من المشرکین مشرکوں سے، و رسول ہی اور اس کا رسول بھی، فَإِن پھر، ان اگر تم توبہ کر لو توبہ کر لو تم، تو ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، لیکم تمہارے لیے، و اور ان اگر تولیتم تولی پھیرا منہ پھیرا تم نے، تولی منہ پھیرا تم نے، تولیتم منہ پھیرا تم نے، فعلموا تو عالمو جان لو، فعلموا تو جان لو، انکم بے شک تم، غیرو نہیں، موجزی عاجز کرنے والے، اللہ کو، وبشری اور خوشخبری دیجئے، الذین ان کو جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بھی عذاب علیم دردناک کے۔ تو ہم اب جو ہے رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے، اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہیں تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ چلے ہم آیت کی طرف سے آتے ہیں انشاءاللہ۔ وَآذَانٌ اور اعلان۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اذان کیا ہوتا ہے۔ اذان جو ہوتی ہے وہ بھی ایک اعلان ہوتا ہے نا، تو وہ ایک اعلان عام تو ہے، سب کے لیے تو ہے، لیکن ایک خاص چیز کے لیے ہوتا ہے۔ خاص چیز کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے آگے جمع ہونا ہے، ہمیں کھڑے ہونا ہے نماز کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی آتا ہے نا قرآن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لوگ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ یہ وہی یقوم الناس ہے، یوم یقوم الناس ہے نا، کہ یہ وہی کھڑا ہونا ہے جو ہم اللہ کے لیے وہاں بھی کھڑے ہوں گے۔ تو دنیا میں بھی جب کھڑے ہو نا تو یہ سوچ کے کھڑے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ میں دنیا میں بھی اگر اچھی طرح خوشی و خضوع سے اعلان ہو گیا، اذان ہو گئی، نماز پڑھوں گی، تو وہاں بھی میں جو ہے کھڑے ہونے کے قابل ہوں گی اللہ کے لیے۔ تو وہ آذان، تو یہ اعلان ہے، اور اذان بھی ہوتی ہے، وہ بھی ایک عام اعلان ہوتا ہے تمام مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ایک خاص اعلان ہے، ایک خاص بات ہوتی ہے۔ کیا خاص اعلان اس میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوں، نماز پڑھیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآذَانٌ، اور یہ ایک اعلان ہے، یہ خاص اعلان ہے، لیکن یہ جو ہے سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے ہے، یہ بات سب کے لیے اعلان ہے۔ کیا ایک نوٹس ہے، وہ کیا ہے؟ من اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے پاس، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے اللہ اور تمام لوگوں کے لیے یہ اعلان عام ہے، لیکن یہ خاص بات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی طرف سے ایک اعلان عام ہے حج کے دن، یوم الحج الاکبری۔ کیا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن، اب بڑے حج کو آپ سمجھ لیں، یوم الحج الاکبری کیا ہوتا ہے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن ہے۔ اسی دن منا میں اعلان نجات منایا گیا۔ 10 ذوالحج کو حج اکبر کا دن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور عوام عمرے کو حج اصغر کہا کرتے تھے، اس لیے عمرے سے
ممتاز کرنے کے لیے، عمرے سے فرق کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا گیا۔ عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ جو حج جمعے والے دن آئے وہ حج اکبر ہے، یہ بھی اصل بات ہے۔ اسکرین پہ آپ دیکھیں پورا ایک تفسیر ہے کہ حج اکبر کیا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں حج اکبر جب جمعے کو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جمعے کے دن چاہے حج اکبر ہو وہ حج ہی ہے، وہ حج اکبر ہی ہے۔ جتنے حج ہوتے ہیں وہ حج اکبر ہے، کیونکہ عمرہ جو ہے حج اصغر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے وہ خاص حج اکبر نہیں ہوتا ہے، واضح رہے۔ اب میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں۔ حج اکبر ہر حج کو اس لیے کہتے ہیں کہ عمرہ چھوٹا حج ہے اور اس کے مقابلے میں حج بڑا حج ہے۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ حج جمعے کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ جمعے کے دن حج ہو تو بے شک دو فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ حج کا خطبہ بھی ہوتا ہے، جمعے کا بھی خطبہ ہوتا ہے، لیکن صرف اسی کو حج اکبر قرار دینا درست نہیں ہے، بلکہ یہ لقب ہر حج کا ہے، چاہے وہ کسی بھی دن ہو، ٹھیک ہے۔ حج جو ہے حج اکبر ہی ہے اور عمرہ جو ہے حج اصغر ہے، سمجھ آ گئی؟ جمعے کو ہوگا تو بہت ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ارے واہ واہ بہت مبارک ہے، حج جمعے کے دن حج آ رہا ہے، حج اکبر ہے۔ نہیں، ہر حج حج اکبر ہے۔ اور کیوں حج اکبر ہے؟ کیونکہ اس کو فرق کرنے کے لیے کہا گیا۔ عمرہ جو ہے اس کو جو ہے حج اصغر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلے اس لیے اب ہم آگے آیت کو دیکھتے ہیں، حج اکبر آیت کی طرف آئیں۔ تو اب اس میں آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اعلان براءت ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا من اللہ وآذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے۔ کیا اطلاع ہے؟ کہ اطلاع یہ ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین، صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی بیزار ہے، ورسول اور اس کا رسول بھی بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اب توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے، یہی کہتے ہیں، فرماتے جا رہے ہیں کہ سوچ لو، جان لو، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ۔ پھر فرمایا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، نہیں مان لائے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو اگر تم توبہ نہیں کی اور تم نے منہ موڑا، اگر تم نے روگردانی کی، تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو کیا کرو؟ عذاب علیم کی، دکھ کی، مار کی خبر پہنچا دو، خوشخبری دے دو۔ حالانکہ یہ خوشخبری نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا، بچے کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ہاں تمہارے لیے بہت اچھی خبر ہے، دیکھو تمہارے تو ابھی ابو آئیں گے نا، اتنی اچھی خبر ہے، اتنی خوشخبری ہے، تو تمہاری جو ہے نا وہ تمہیں بتائیں گے، تم نے جو کیے، فیل ہو کے آگے ہو، سارا سال محنت کی جو بھی ہوتی نا، تو ایک انداز ہوتا ہے بولنے کا، بہت بڑی تمہارے تو ایک گفٹ ہے، بڑا ایک گفٹ رکھا ہوا ہے، بڑی ایک خوشخبری رکھی ہے، آنے دو تمہارے بابا کو، تمہارے ابا جان کو، تو ان کے لیے خوشخبری دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، عذاب دردناک کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہم پورا کریں کیونکہ چھٹیاں بہت آ جاتی ہیں، میں بھی کر لیتی ہوں، اسائنمنٹس آ جاتے ہیں ابھی آنے والے ہیں، تو آپ گروپ ضرور دیکھا کیجیے گا۔ اللہ، سوائے، الذین، ان کے، جن سے، آہدتم، آہد معاہدہ کیا تم نے، آہدتم معاہدہ کیا تم نے، من المشرکین، مشرکین میں سے، ثم پھر، لم نہیں، ینقصوکم، انہوں نے کمی کی تم سے، نقص ہے نا، نون قاف صاد، اس کا مادہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کمی کرنا، روٹ ورڈ سے بہت الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، شیئن، کچھ بھی، ولم، اور نہ ہی، یظاہرو، انہوں نے پشت پناہی کی، علیکم، تمہارے خلاف، آہدن، کسی کی، فاتمو، تو اتمو، پورا کرو، فاتمو، تو پورا کرو، الیہم، طرف ان کے، عہدہم، عہد جو ہے عہد، ہم ان کے، ہم جو ہے پروناؤن ہے، عہدہم، عہد ان کے، الی مدتہم، الی تک، مدت ہم ان کی، الی مدتہم، ان کی مدت تک، انا، بے شک، اللہ یحبو، وہ پسند کرتا ہے، المتقین، متقی لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، اللہ کانشیس لوگوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ چلیں ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر کہ جو ہے ہاں، اچھا پہلے رننگ کہاں سے، بج ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو،
کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے. اب آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. تو کیا ہے؟ الا الذین عاہدتم من المشرکین، بج مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے. ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر کیا کیا معاہدہ تو ہوا، انہوں نے تمہارا ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، یعنی معاہدہ نہیں توڑا. یظاہر علیکم احدا، اور انہوں نے کیا کیا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی. یعنی معاہدے میں یہی تھا نا کہ وہ توڑیں گے بھی نہیں، اور لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے تو ان کی مدد بھی نہیں کریں گے بلکہ تمہارا ساتھ دیں گے. تو فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم. تو پھر کیا کرو، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو. 4 مہینے تھا نا، لیکن چونکہ جنہوں نے معاہدے نہیں توڑے، خلاف ورزی نہیں کی، لوگوں کا ساتھ بھی نہیں کیا تمہارے خلاف، تو پھر ان کی مدت پوری کرو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. اور پرہیزگاری کیا ہوتی ہے کہ تم بھی معاہدہ نہیں توڑو گے، تم بھی معاہدہ قائم رکھو. یہی جو ہے متقین کرتے ہیں، یعنی چاہے کافروں سے ہی تھا تو تمہیں بھی نہیں توڑنا. یہ مشرکین کی چوتھی قسم ہے. ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی، اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی. اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا، کیونکہ ایک مسلمان مومن منافق نہیں ہوتا. یہ تو منافقوں کی علامت ہے کہ وہ معاہدہ کی عہد کو توڑ دیں، وعدے کو توڑ دیں، تو مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. تو جو ہے اس سے صاف ہو گیا کہ جن سے متعلقاً عہد و پیمان ہوئے تھے انہیں تو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اس میں وہ اپنا جو چاہے کر لے، اور جن سے کسی مدت تک عہد و پیمان ہو چکے وہ سب عہد ثابت ہیں، بشرطے یہ کہ وہ لوگ معاہدے کی شرائط پر قائم رہیں، نہ مسلمانوں کو خود کوئی ایذا پہنچائیں، نہ ان کے دشمنوں کی کمک اور امداد کریں. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے پورے کرنے والے لوگوں سے محبت رکھتا ہے. تو وعدوں کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ذرا تفصیل لمبی ہو جائے گی تو ہم ہو نہیں سکے گی پوری، اس لیے اس میں کچھ دعائیں بھی ہیں. تو ہم جو ہے آیت نمبر 5 جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. منڈے کو تو ہماری گرامر ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگ ضرور سب کوشش کریں، سب دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں. آج بھی جو بہنیں نہیں آئیں ان کو پوچھیں کیا ہو گیا انہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اس کی تفصیل لمبی ہے. بہرحال دعائیں ہم آخر میں دیکھ لیں گے، جو آیت نمبر 5 کے لیے نکالی تھی صرف دعا دیکھ لیں گے، 2 دعائیں. چلیں ٹھیک ہے، 2 دعائیں ضرور دیکھیں گے. چلیں دعائیں دیکھ لیتے ہیں 2 ہم انشاءاللہ، پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. تو ہماری دعا تھی، کیونکہ نماز کا آ رہا تھا 5ویں آیت میں، تو اس لیے قرآن میں ایک دعا ہے نا، سورۃ الابراہیم آیت نمبر 40-41، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں، یعنی کہ وہ نماز پڑھیں. پروردگار میری دعا قبول کر، ہم سب کی دعا قبول کر، آمین. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجو جب کہ حساب قائم ہوگا، آمین یا رب العالمین. اچھا، اس کے بعد ہم دوسری دعا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جنگوں پہ تھا تو آسانی کی دعا سیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہم یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا. بے شک تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی مشکل ہو، گھر کی پریشانی ہو، شوہر کی طرف سے ہو، بچوں کی طرف سے ہو، دوستوں کی طرف سے ہو، جاب پلیس پہ کچھ کام کر رہے ہیں، مدرسے میں، کسی آفس میں، کہیں بھی تو آپ یہ دعا کریں. کوئی کام مشکل لگ رہا ہے، وہ حل ہو کے نہیں دے رہا ہے، گھر کے کام بھی بعض دفعہ بہت جو ہے کسلا، بہت جو ہے سستی آ جاتی ہے گھر کے کام میں، کہیں بھی اب دعا یہ جو ہے اب ضرور مانگا کرے، مصنون دعا ہے، ساری مشکلات آسان ہو جائے. کام میں بھی سستی، نماز میں سستی آ رہی ہوتی ہے، تہجد کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، عشاء کو نہیں چاہ کہ نہیں اب نوافل تو ہیں چلو سو جاتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے جتنے سجدے کریں گے. آپ سے سمجھے فرمایا صحابہ کرام اجمعین نے کہ ہم جو ہے چاہتے ہیں جس طرح دنیا میں آپ کا ساتھ ہے تو ہم آخرت میں بھی آپ کا ساتھ ہو. تو آپ سے نے کیا فرمایا
کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. تو سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے. ویسے بھی ہماری تو فرض نمازیں بھی ماشاء اللہ سبحان اللہ ہیں, تو ہم کیوں نہ زیادہ سے زیادہ 5 نمازیں تو پڑھتے ہیں, تو نوافل بھی پڑھ لیں, اشراق بھی پڑھ لیں, تہجد بھی پڑھ لیں, سجدے کی کثرت سے اللہ سے قریب ہو جائیں. اور جو مشکل لگ رہا ہو تو یہ دعا پڑھ لیں کہ اللہ, عبادت میں بھی میرے کہنے کا مطلب ہے ہر مشکل کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں وآخر دعوانا آمین یا رب العالمین, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے وعلیکم کہنا ہو؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کسی کو کچھ کہنا